حاجی محمد انعام صاحب اس پروگرام کو آگے چلا رہے ہیں۔ یہ بڑے میزبان ہیں اور یہ پنجتنی ساؤنڈ والے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے لیکن بائیں طرف بیٹھے ہوئے یہ مزمل ساؤنڈ والے ہیں، اور ارسلان بدر صاحب یہ ہر جگہ یہ بدر چمکتا رہتا ہے۔ زینت القرآن قاری محمد نثار چشتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور عزیزم شہزاد آویز شہزاد صاحب خوبصورت نعتخوان، پیچھے بھی خوبصورت لوگ، نیچے بھی بیٹھے ہوئے خوبصورت، اور جو بچے تشریف لے گئے ہیں پڑھ کر وہ بھی خوبصورت، کیونکہ ہم خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سبحان اللہ، اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور جس کی محفل ہے محفل کل وہ بھی خوبصورت، ان کا چہرہ بھی چمک دمک رہا تھا، نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ یہ میں طرز میں نہیں پڑھنا چاہتا، میرا اپنا انداز ہے، طرز میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن وقت مجھے 10 منٹ دیے گئے اور میرا اپنا انداز ہے 10 سے 11 منٹ میں نہیں کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے 1 منٹ دیا جائے تو میں 1 ہی منٹ لگاتا ہوں۔ تو محرر رجسٹری سردار محمد خان صاحب وہاں 1 منٹ تھے تو میں نے 1 منٹ بیان کیا، پھر سید ثناء اللہ شاہ صاحب ستام تھے، کہتے 1 منٹ رہتا ہے، 1 منٹ بیان کیا تو 10 منٹ ہی میں بیان کروں گا۔ 10 منٹ میں 10 بندے بھی حاضری لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم فہم و فراست سے ہمارے جامعہ حقانیت العلوم مرکز اسلامی جب پروگرام ہوتا ہے، تقسیم اقساط سالانہ پروگرام ہوتا ہے، تو ہم 50ویں میلاد مصطفیٰ کانفرنس تھی، 50ویں وہ ختم نبوت تقریب تھی، تو ہم نے 50 علماء کرام اور نعتخوانان حضرات کو راہ حضرات کو وہ 50ویں وہ گولڈن جبلی تھی، تو 50 حضرات نے وہاں حاضری لگائی، صاحب بھی تھے، 3 دن میں ہم نے دیے تھے سب، اور الحمدللہ صاحب نے ٹائم کی پابندی کی، اور ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے آنے کی بھی پابندی اور جانے کی بھی پابندی ہے۔ ہم اگر ٹائم کی پابندی کریں گے، شادی ہو یا غمی ہو یا خوشی ہو، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہم مار اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہم ٹائم کی پابندی نہیں کرتے، اور ہمارے معاشرہ بے راہ روی کا شکار اس لیے ہے کہ ہم تعلیمات مصطفیٰ سے بہت دور جا چکے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے والدین کی قدر کرنی چھوڑ دی، ان کی عزت کرنی چھوڑ دی، چھوٹوں پر شفقت کرنی چھوڑ دی، بڑوں کا ادب و احترام چھوڑ دیا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے چھوڑ دیے، اس لیے وقت پر بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ مجھ سمیت آپ سب کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ میں حاجی حضرت دین صاحب نور اللہ مرقدہ کے جنازے پر بھی عرض کر رہا تھا کہ قوم کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، صرف قوم کو نہیں بلکہ حاضر حکمرانوں کو بھی اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم اجتماعی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ رحمت کی بارش بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر چھم چھم برسیں گی۔ یہ میری ابتدائی گفتگو تھی، ابتدائی گفتگو میں 3 منٹ گزر گئے ہیں، کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں تیمم کے فرائض بھی 3 ہیں اور غسل کے فرائض بھی 3 ہیں، اور قبر میں بھی ہم سے 3 ہی سوال کیے جائیں گے۔ یہ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ اگر کسی کو پتہ نہیں، علماء کرام تو خواص تو جانتے ہیں، تاکہ تیمم کے فرائض بھی پتہ چل جائیں، غسل کے فرائض بھی پتہ چل جائے۔ یہ ابتدا ہے، اگر ابتدا ہماری ٹھیک نہیں ہوگی تو ہماری انتہا بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ابتدا ہماری ٹھیک ہونی چاہیے، ہمیں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، پاک رہنا چاہیے۔ ایک وضو ہوتا ہے، وضو ہوتا ہے، وضو سے وضو کیا جاتا ہے، میری بات سمجھے نا، وضو سے وضو کیا جاتا ہے۔ آپ سیاستہ پڑھے بخاری شریف، وہاں باب الوضو ہے، وضو کا مطلب ہوتا ہے پانی، اور وضو کا مطلب ہوتا ہے طہارت۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، کیونکہ سمتیں بھی 4 ہیں اور اللہ نے ہمیں موسم بھی 4 ہی